الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جبکہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں بہت جلد فتح عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں بھی جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار أصحابي فجعلهم أسحاري وجعلهم أنصاري وإنه سيجيء في آخر الزمان قوم ينتقصونهم ألا فلا تناكحوهم ألا فلا تنكحوا إليهم ألا فلا تصلوا معهم ألا فلا تصلوا عليهم حلت اللعنة. برفلک عدل مہر ما ہست غنی برفلک عدل مہر ما ہست غنی شاہ ہست غنی بادشاہ ہست غنی چوں جامع مصحف الہ ہست غنی دین است غنی دی پناہ ہست غنی ہم زلف علوی
ہم زلف علی و خالو حسنین، فردوس دل و خلد نگاہ ہست غنی، صدیق عمر بہر دی سقف عماد، بابست علی شہر پناہ ہست غنی، سرداد نداد دست در دست یہود، سرداد نداد دست در دست یہود، حقا کے نشان لا الہ ہست غنی۔ افضل البشر بعد ابو بکر و عمر، زوج دو ہمشیرگان فاطمہ، دو گونا داماد و ہمشیر زاد رسول، کاتب الوحی، جامع و ناشر قرآن، سفیر بیت الرضوان، خلیفہ ثالث و راشد و عادل و برحق، جبل استقامت، پاسدار عہد وفا، معیار و منار صبر و رضا، قتیل سازش روافظ و تیغ ابن سبا، امام الشہداء والمظلومین، اسوہ معصومین، امیر المومنین، امام المتقین، سیدنا ابو عامر و ابو عبداللہ عثمان غنی ذی النورین سلام اللہ علیہ ورضوانہ۔ حضرات محترم، یہ آیات کریمہ جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، 26ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ فتح، اس کی آیت نمبر 18 اور 19، ترجمہ بھی آپ حضرات نے سن لیا۔ غرض و غائد یہ ہے کہ آج ہمارے پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے 16 ذی الحج ہے، اسلامی سال کے آخری مہینے کی 16ویں تاریخ، اور اس مہینے کی 18ویں تاریخ یعنی 2 دن بعد کائنات انسانی کے وہ عظیم شخص، اس دھرتی پر انبیاء کے بعد، ابو بکر و عمر کے بعد، دنیا کا سب سے بڑا انسان سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یوں تو اسلام کے اندر شہداء کی کمی نہیں، خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہر زمانے میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے زمانے میں وہ شہداء تھے، اب اصطلاحات بدل گئی ہیں، اب مفسد ہیں، شریر ہیں، فسادی ہیں، دہشت گرد ہیں، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، جسے چاہے جو نام دے دے۔ یہود و نصارہ کی مقاصد کی تعمیل و تکمیل کے لیے جو مارا جائے وہ تو شہید ہے، اور اللہ کے دین کی بالادستی کی خاطر جد و جہد کرتا مارا جائے وہ ہلاک ہے۔ اپنی اپنی پسند اور ناپسند کی بات ہے۔ بہرحال میں اب کی بات نہیں کر رہا، تب کی بات کر رہا ہوں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ تھا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے ایک خاص نسبت سے، خاص حوالے سے، کچھ اور باتیں بھی میں نے کرنی ہیں۔ جس ہستی کا میں نے نام لیا ہے سیدنا عثمان، خدا کی زمین پر یہود اور مجوس
یا ان کے ملعون فکر سے متاثر پہلے زمانے کے لوگ ہوں یا آج کے، ان ملعونین کے علاوہ اللہ کی اس دھرتی پر سیدنا عثمان کا کوئی مخالف نہیں رہا، نہ ہے اور نہ ہوگا قیامت تک۔ صرف یہودی اور مجوسی، ابن سبا کی اولاد رف زدہ، سبائیت زدہ ذہنوں کے اندر کوئی کدورت ہوگی، کسی ملعون کتاب سے کوئی خبیث عبارت لے کر ان کے اس تابناک چہرے کو داغدار کرنے کی کسی نے ناپاک کوشش کی ہے۔ ایسی کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی اور آج بھی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ لوگ اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہیں گے۔ ایک بات کہتا ہوں اور آپ حضرات گواہ رہیں، یہ مسجد اس کے در و دیوار گواہ ہیں، صحابہ کے بارے میں فیصلہ وہ معتبر ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، صحابہ کے بارے میں فیصلہ وہ معتبر ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلا ہے۔ اس کے بعد کوئی شخص، کوئی کتنا بڑا دنیا کا اسکالر کیوں نہ ہو، اپنے زمانے کا کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث کہلانے والا ہو، صحابہ کی جوتیوں کے تلووں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس بات کو کبھی دل و دماغ سے محو نہ ہونے دینا۔ میں ایک سمپل کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے نزدیک کا مقام کیا ہے۔ پہلے ایک مسئلے کی نوعیت سمجھیں۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، کبیرہ گناہوں کی فہرست۔ ان کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ احد کے مقام پر اچانک جب مشرکین نے حملہ کیا تو صحابہ کرام جو اس سے پہلے مطمئن ہو بیٹھے تھے کہ ہم نے مشرکین کو شکست دے دی ہے اور ہتھیار کھول بیٹھے تھے، اچانک صحابہ کی اس بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین کے ایک جتھے نے حملہ کیا اور اس زور کا حملہ کیا کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا، بارہا سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مخلصین ساتھ رہے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے اور سراسیمگی کے عالم میں کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور انسانی فطرت ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ انسان بہرحال انسان ہے اور فطرت انسانی اس سے الگ نہیں ہے۔ جس طرح انسان راحت کو محسوس کرتا ہے، دکھ درد کو بھی محسوس کرتا ہے، تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک گنہگار انسان زخمی ہوتا ہے، وہ زخم کو کی تکلیف اسے ہوتی ہے، نیک آدمی زخمی ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کی ایمان کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ اس تکلیف کو وہ صبر و رضا کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن تکلیف بہرحال ہوتی ہے۔ اگر اس کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو رتبہ بلند ہونا پھر کیا، پھر تو ہر ایک کہے گا تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام کے جب قدم اکھڑے، اور یہ قدم اکھڑنا کبیرہ گناہ تھا، میرے اللہ اگر اس معاملے کو صاف نہ کرتا تو آج ہماری زبانیں بھی کھلتی صحابہ کے خلاف۔ کیا فرق ہے ہمارے درمیان؟ ہم بھی کبیرہ گناہ کرتے، انہوں نے بھی کر لیا، کیا امتیاز حاصل ہے ان کو؟ لیکن جس اللہ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا اور وہ فضیلت کا تاج ان کا سر پر رکھا تھا، میرے اللہ ان کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑنے والا تھا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں آیت پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سنیے میرا رب کس انداز سے ان کی صفائیاں پیش کرتا ہے۔
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. صحابہ کو مخاطب کیا اللہ نے، میرے نبی کے ساتھیوں، تم میں سے جن کے قدم اکھڑ گئے تھے، جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے جس دن دو فوجیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، انما استزلهم الشیطان، در حقیقت شیطان نے ایسا اثر ڈالا کہ وہ پھسل گئے، قدم اکھڑ گئے، ببعض ما کسبوا، کچھ کوتاہیاں ان سے ایسی سرزد ہوئیں جس کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے. قرآن نے یہ بیان کر دیا، لیکن ساتھ فرمایا وَلَقَدْ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی اور عظمت و بڑائی کی قسم، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے اپنی عظمت کی قسم میں ان سب کو معاف کر دیا ہے. معاملہ صاف ہو گیا کہ نہیں؟ اب دنیا میں کسی انسان کے لیے گنجائش باقی چھوڑی میرے اللہ نے کہ ان کی اس غلطی پر کوئی نکیر کرے، کوئی گرفت کرے؟ جزا و سزا کا فیصلے کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہیں. کسی چیز کو گناہ قرار دینا یا کسی ثواب قرار دینا یہ کس کے فیصلے ہیں؟ جس کے ہاں جزا اور سزا کے فیصلے ہیں اس نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور پھر معافی کا اعلان بھی اللہ پاک نے اپنی قسم کھا کر فرمایا. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ پاک کوئی خاص اہتمام کے ساتھ کوئی حکم فرمائے اور وَلَقَدْ کا لفظ استعمال کریں قرآن میں تو یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا مجھے اپنی عظمت کی قسم میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. یہ ہے مقام اللہ کے نزدیک. اور سورہ فتح کی اسی سورہ مبارکہ کی آخری رکوع کی وہ آیت کئی بار میں آپ کو سنا چکا ہوں. یہ وہ آیت ہے جس میں قرآن کریم کے سارے حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک سارے حروف اس آیت کے اندر موجود ہیں. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں. اللہ ان کے حال بیان کر رہے ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں تو بڑے دلیر، بہادر اور سخت ہیں. کفار کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے، ان کے سامنے دبنے جھکنے ڈرنے والے نہیں. کفار کے ساتھ معاملہ ایسا ہے. لیکن جہاں تک آپس کا معاملہ ہے اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں، شفیق ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں. یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ سوچ کر جواب دیں. یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ اس اللہ نے جس اللہ نے ان کو بنایا تھا، جس نے ان کو پیدا کیا تھا. وہ اللہ جو ان کے ظاہر باطن سے واقف تھا، اول آخر سارے حالات سے واقف تھا. اس اللہ نے اطلاع دی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ پیار کرنے والے ہیں. اس ایک جملے نے دنیا کی وہ ساری کتابیں جن کے اندر صحابہ اکرام کے نزاع اور جھگڑوں اور مخالفتوں اور لڑائیوں کے تذکرے ہیں اس پر پانی پھیر کر رکھ دیا. وہ کتابیں لکھی ہیں لکھنے والوں نے، کچھ سبائیوں نے، کچھ سبائیت زدہ لوگوں نے.
کچھ مجوسیوں نے، کچھ مجوسیوں سے متاثر لوگوں نے، اور رحماء بینہم کا اعلان کرنے والے عرش عظیم سے اعلان کرتا ہے اپنی آخری اور سچی کتاب کے اندر، وہ لکھنے والے مٹ گئے، ان کی کتابیں مٹ جائیں گی، میرا اللہ باقی رہے گا اور اس کی کتاب بھی باقی رہے گی، فیصلے بھی باقی رہیں گے۔ یہاں آنے کا آپ کو ایک فائدہ ہے کہ یہاں آپ کو سچائی ملے گی قرآن کی روشنی میں۔ میری درخواست ہے کہ اس کو اپنے دل دماغ میں اس طرح لکھ لیں کہ وہ محو نہ ہو۔ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے، وہ میں ترجمہ سنا دیتا ہوں اس واسطے کہیں وقت کی قلت کے سبب سے رہ نہ جائے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارانی، میرے اللہ نے مجھے چن لیا ہے پوری انسانیت میں، واختارا لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، فجعلہم اصحاری وجعلہم انصاری، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو میرے سسرالی ہیں۔ اصحار کے دو معنی آتے ہیں، کوئی داماد بنا ہے، کوئی سسر بنا ہے۔ ابو بکر و عمر سسر تھے اور عثمان علی داماد تھے۔ وجعلہم انصاری، اور کسی کو میرا انصار بنایا، میرا مددگار بنایا۔ وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِي آخر زمانے قومًا، سن لو کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے بد نصیب، يَنْتَقِصُونَهُمْ، میرے ان ساتھیوں کے اندر کیڑے نکالیں گے، ان کی تنقیص کریں گے، ان کی توہین کریں گے، ان کی برائیاں بیان کریں گے۔ یہ آخری زمانے میں حضور نے پیشن گوئی فرماتے ہیں، آخری زمانے میں کچھ ایسے بد نصیب آئیں گے جو میرے ان لوگوں، ان مخلصین کے اندر خامیاں نکالیں گے۔ پھر فرمایا الا، سن لو، فلا تناکحوہم، ان کے ساتھ رشتے ناطے نہ کرنا، الا فلا تنکحوا الیہم، ان کو رشتے نہ دینا، ان کی عورتیں نہ لینا، الا فلا تصلوا معہم، سن لو ان کے ساتھ مل کر نمازیں نہ پڑھنا، الا فلا تصلوا علیہم، سن لو ان کے جنازے نہ پڑھنا، علیہم حلت اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار اتر چکی۔ اس روایت کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا، اور صاحب مشکات نے مشکات کا بھی۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنا، وہ اتنی ہماگیر ہے کہ اس کے لیے 1 جمعہ 2 جمعے 10 جمعے 20 جمعے 1000 جمعے بھی ناکافی ہیں۔ میری طرح کا کم علم آدمی بھی ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو گفتگو کرے تو عرصہ گزر جائے گا۔ جو بڑے بڑے ذی علم لوگ ہیں ان کی بات الگ ہے۔ میں صرف اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ سن 6 ہجری کے اختتام پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ کا سامنے ذکر کیا، نبی کا خواب تھا، وہ اللہ کا حکم سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنا لیا عمرہ کرنے کا۔ 1500 صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ بہت ساری باتیں ضمن ہیں لیکن میں مختصر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے۔ کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ معظمہ۔ اور آپ حضرات بار بار گئے ہیں، اللہ بار بار لے جائے اور وہاں کی ساری شرافتیں، سعادتیں، برکتیں نصیب فرمائے۔ میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں، پورا نقشہ میرے ذہن کے اندر ہے، جن جن راستوں سے ہم گزرے ہیں الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبادت کرنے آئے تھے اور مکہ کے مشرکین شدید دشمن تھے، وہ کسی صورت کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کی اجازت دینے کا روادار نہیں تھے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے تو کسی طریقے سے مشرکین مکہ کو اطلاع مل گئی کہ محمد آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم. انہوں نے فوراً اپنا نمائندہ بھیج کر پیغام دے دیا کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم بات کے لیے آئے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکو. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ایک معقول طریقہ ہوتا ہے، مذاکرات کا راستہ. اور دنیا میں آپ جانتے ہیں حکومتیں آپس میں جنگ بھی کریں نہ فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے مذاکرات سے ہی ہوتے ہیں. ہندوستان پاکستان کی جنگیں ہو چکی ہیں، جنگوں سے فیصلہ نہیں ہوا، بالآخر مجبور ہوئے دونوں ہی مذاکرات کرنے پر. لیکن مذاکرات اگر جانبین سے نیک نیتی سے ہوتے تو شاید معاملے ٹھیک ہو جاتے. نیک نیتی نہیں ہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی اور فیصلہ یہ کیا کہ کسی آدمی کو نمائندہ بنا کر بھیجنا چاہیے. کس کو بھیجا جائے؟ ابوبکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم جیسے لوگ بھی ہیں، اجلہ صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے عشرہ مبشرہ میں سے لوگ موجود ہیں. سب کے بارے میں پوچھا گیا، سب نے متفقہ رائے دی کہ اس کام کے لیے سب سے موزون تر آدمی اس عثمان ذی النورین ہو سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ مشرکین عقیدے کے لحاظ سے ان کے مخالف تو ہیں، لیکن ان کے احسانات ان کی گردنوں پر اتنے ہیں کہ ان کو دیکھ کے وہ شرما جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا معاملہ نہیں کریں گے. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کے احسانات مشرکین مکہ پر تھے، جس طرح مسلمانوں پر احسانات تھے مشرکین پر بھی تھے. انہی چیزوں کو سوچ کر صحابہ نے مشورے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا. چنانچہ فیصلہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سفیر بنا کر بھیجا گیا، سفیر بیت رضوان. تشریف لے گئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا وہ جا کر پہنچایا. حضور نے فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اس بات کے لیے آئے ہیں ہمارا راستہ نہ روکو. مشرکین نے کہا اے عثمان، آپ چاہیں تو آپ کے لیے کھلی آزادی ہے، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، باری ساری باتیں کر سکتے ہیں بیت اللہ میں جا کر، کہ آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن باقی یہ کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقی لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتے. سیدنا عثمان بے وفا نہیں تھے، وفادار تھے. انہوں نے کہا موقع ہے، آپ آئے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر طواف بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں. سیدنا عثمان نے فرمایا کہ جس نے یہ خانہ کعبہ کا راستہ ہمیں دکھایا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کے بغیر میں نہیں جا سکتا، میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. انہوں نے 1 یا 2 یا 3 دن روک لیا. ادھر خبر یہ مشہور ہوئی کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عثمان کو مشرکین نے شہید کر دیا. تو ایسی خبر سن کر کیا دل پر گزرتی ہے؟ حضور یا صحابہ کرام پر کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ہم امن کا راستہ اختیار کرتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا. یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت جو اب نہیں ہے، اس وقت تھا، کیکر کا درخت تھا جس کا ذکر قرآن کی تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے سب صحابہ کرام کو جمع کر دیا اور فرمایا تم نے سنا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا؟ ہاں جی سنا ہے، ہم نے شہید کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک اپنے عثمان کا قصاص نہ لے لوں، خون کا بدلہ نہ لے لوں. تم بتاؤ تم میں سے کون سا شخص ہے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟
سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم قصاص لیں گے، ہماری جانیں بھی چلی جائیں گی دے دیں گے، لیکن عثمان کا خون کا قصاص ضرور لیں گے۔ حضور نے فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ پر، سب نے موت کی بیعت کر لی۔ اس کو بیعت ہیں بیعت علی الموت، جو عام طور پر بیعت ہوتی ہے اصلاح کے لیے، یہ بیعت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت علی الموت۔ کون مرنے کے لیے تیار ہے؟ سب صحابہ کرام نے بیعت علی الموت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ اس میں عثمان موجود نہیں ہے اس بیعت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھر ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا دیکھ تو یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عرض کیا یہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے۔ فرمایا آج گواہ رہو کہ میں اس کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اس کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں، تاکہ یہاں جو لوگ جن کو بیعت کا شرف حاصل ہوا عثمان بھی اسے معروم نہ رہیں۔ عثمان جو ذوالنورین کہلاتے ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں، کئی ذوالنورین، کئی وجوہ ہیں ان کے ذوالنورین میں، کہ غیر موجودگی میں ان کو موجود قرار دیا گیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان سب ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، ایک تو اللہ پاک نے مہر لگا دی ہر ایک کے مومن ہنوں کی، رضی اللہ عن المؤمنین، یہ اللہ نے لکھ دیا ایمان، اس کو کون کھرچ سکتا ہے؟ کوئی ہٹا سکتا ہے اس ایمان کو جو میرے اللہ نے ان کے دل میں پیوست کر دیا ہے؟ قرآن کریم میں قیامت تک لیے باقی رہے گا۔ کوئی دیواروں سے سر ٹکرائے صحابہ اکرام کی ایمان کو داغدار نہیں کر سکتا، کچھ بھی کرے۔ صحابہ پکے مومن ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اسی قرآن اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے ایمان والے ہیں۔ یہاں ایک بات، کچھ سوالات آپ سے پوچھتا ہوں۔ سیدنا عثمان شہید ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ حضور تک خبر پہنچی کہ شہید ہو گئے، صحابہ کو خبر پہنچی کہ شہید ہو گئے، تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ عثمان شہید ہو گئے، تبھی تو یہ بیعت والا معاملہ ہوا۔ حضرت عثمان کتنے فاصلے پر تھے؟ چند کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ذرا غور سے میری باتوں کو سمجھنا اور جواب دینا۔ سیدنا عثمان وہاں نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کہ نمازیں میں قضا کر لی ہوں گی۔ عمرہ ضرور نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں، لیکن نمازیں تو انہوں نے قضا نہیں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی۔ نمازوں کے اندر ثنا بھی پڑھی ہوگی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہوگی، سورت بھی ساتھ ملائی ہوگی، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تشہد بھی کی، اور تشہد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کوئی مسلمان دنیا میں کسی خطے سے اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا کہ نہیں؟ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا درود کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ یہ بات سمجھانے کی ہے، سمجھنے کی، جذبات میں نہ آئے۔ ایک ہوتا ہے پیش کرنا، کہ براہ راست جا کر فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بات ڈالے کہ فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس خزانے کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر کے اہل ایمان درود بھیجتے ہیں، اس خزانے میں جمع ہو جانا۔ یہ درود پاک جو روئے زمین پر مسلمان اس وقت پڑھتے تھے یا آج پڑھتے ہیں یا قیامت تک پڑھتے ہیں، یہ اس خزانے میں جمع ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود رحمتوں کے خزانے ہیں۔ درود کا کیا؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
تو اللہ کی رحمتوں کے جو خزانے رسول اللہ کے لیے وہ سارے کے سارے درود وہاں جمع ہوتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خزانہ میں جمع ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہی سمجھتے رہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ حقیقتاً حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے۔ صورتحال کس کو معلوم تھی؟ اللہ کو معلوم تھی، کیونکہ اللہ علم غیب والے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب دان ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ مجھے تو پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ عثمان تو زندہ ہیں۔ علم غیب کا مسئلہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا تو محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی انسان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عالم الغیب ہوتے، اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت عثمان زندہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچے کہ شہید ہو گئے، آپ نے تسلیم کر لیا، اور صحابہ نے بھی شہید تسلیم کر لیا۔ ایک ایک صحابی ساری دنیا کے شیخ عبدالقادر جیلانی مجدد الفسانی سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں، ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا سردار ہیں، مگر غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کہ یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی، اللہ اپنے سوا کسی اور کو نہیں دی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ بعد میں تو پتہ چل گیا کہ عثمان حیات ہیں، لیکن میرے اللہ نے پہلے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس لیے اطلاع نہیں دی کہ خالق کائنات کا منشا یہ تھا کہ یہ شرف صحابہ اکرام کو مل جائے اور اس کا باعث حضرت عثمان بنے، ورنہ اللہ پہلے بھی اطلاع دے سکتے تھے، اللہ کے لیے مشکل تھی، یہ اللہ نے کسی سے پوچھ کر آنا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا مقام کیا ہے۔ ایک عثمان کی خاطر حضور اپنے آپ کو اور 1500 صحابہ اکرام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو یا دنیا والوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کا نبی سے پوچھیں، اللہ کے قرآن سے پوچھیں، عثمان کی جان، اس کا خون اتنا قیمتی ہے کہ نبی اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور 1500 صحابہ کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے۔ اور اس قربانی کے فیصلہ کرنے پر اللہ کی طرف سے لقد رضی اللہ راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے۔ اس وقت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، بس صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے تقریباً 28 برس کے بعد سن 35 ہجری میں سیدنا عثمان حقیقتاً شہید ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ تاریخ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو، 35 ہجری حقیقتاً شہید ہو گئے۔ ہوئے کہ نہیں؟ 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کائنات انسانی کے سب سے عظیم آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب دور داماد، معتمد انسان، کاتب الوحی، عشرہ مبشرہ کے خوش نصیب انسان، یقینی جنتی، بار بار اللہ کے نبی سے جنت کا سرٹیفکیٹ لینے والے، ان کو مدینہ طیبہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو جس انسان کا خون اتنا قیمتی تھا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی 1500 صحابہ کرام کو قربان کرنے کے لیے اپنی جان سمیت تیار ہو گئے، آج حقیقتاً شہید ہو گئے ہیں، ان کا خون اب بیکار ہے؟ ان کے قصاص کا مطالبہ کرنا فضول ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، جب کہ حقیقتاً شہید نہیں ہوئے تھے تب اللہ کے نبی نے قصاص کے لیے اعلان کر دیا اور صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور آج بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے 35 ہجری میں اور عثمان شہید ہو چکے ہوتے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قصاص نہ لیتے؟ کیا اس وقت ان کا خون قیمتی تھا، ان کی جان قیمتی تھی، آج بیکار ہو گئی؟ اگر اس وقت قیمتی تھا آج بھی قیمتی ہیں،
اب اگر کوئی ان کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ مطالبہ صحیح ہے یا غلط؟ یہی جرم تو حضرت معاویہ نے کیا تھا کہ جن ظالموں نے حضرت عثمان کے ساتھ یہ سلوک کیا ان سے قصاص لیا جائے. تو سیدنا معاویہ کا یہ موقف صحیح تھا یا غلط تھا؟ قرآن کے اصولوں کے مطابق صحیح ہے یا نہیں؟ اب قرآن کی ایک اور آیت میں ساتھ میں ملاتا ہوں. اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 ذہن میں رکھنا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جو لوگ میرے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے عثمان کا قصاص لینے کے لیے، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور وہی نبی اپنا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. آیت کا اگلا ٹکڑا غور سے سمجھیں. فمن نکث، اب جو شخص بدعہدی کر دے گا یعنی ان کے خون کا قصاص نہیں لے گا، اس عہد کو توڑ دے گا، فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو اس عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہوگا. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اسے عن قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یعنی جو قصاص لینے پر قائم رہے گا اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور جو قصاص چھوڑ دے گا اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچے گا. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ڈائجسٹ سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، اسی آیت اسی سورہ مبارکہ کی. افسوس کہ ہمارا مسلمان دنیا بھر کے رتب و یابس اس پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کریم پر نہیں. قرآن کو اول پڑھتا نہیں، پڑھتا تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا. مگر یہ اگر یہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق مسلمان کا صحیح ہوتا نا، ذہنوں میں یہ فاسد خیالات کبھی بھی نہ پروان چڑھتے. سیدنا عثمان کے قصاص کا مطالبہ جو بعد میں ہوا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اگر یہ مطالبہ صحیح تھا تو پھر سیدنا معاویہ اور ان کے ساتھی جو ہیں معتوب کیوں ہیں؟ ان کو برا بھلا کیوں کہا جاتا؟ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو مظلوم قتل کیا گیا، مظلوم ظلم کے ساتھ مارا گیا، اس کے وارث کو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ انتقام لے. ہر پہلو سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث بھی تھے ان کے، اور قصاص کا مطالبہ درست تھا قرآن اصولوں کے مطابق. لیکن ہمارے تاریخ کا گند کھولنے والے اور اس گند پر ایمان لانے والوں نے کہا کہ نہیں، حضرت معاویہ کا یہ مطالبہ غلط تھا. قرآن کہتا ہے کہ جس نے اس عہد کو پورا کیا وہ اللہ کے اجر عظیم پائے گا. نہیں، کہتے ہیں یہ مطالبہ غلط تھا. یہ موقف درست ہے یا قرآن کا فیصلہ؟ قرآن کا فیصلہ درست ہے. میری گزارش آپ حضرات سے صرف یہی ہے کہ آپ ہر بات میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو رکھا کریں. اور میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کے اندر 1 گھنٹہ اللہ کی کتاب کو ضرور دیں. صبح کے وقت آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی ٹائم اس وقت کاروبار کا نہیں ہوتا، 1 گھنٹہ آپ نکال سکتے ہیں. تھوڑی سی نیند کم کر دیں. ترجمے والا قرآن کریم کسی معتبر عالم کا لکھا ہوا ترجمہ، اس کو غور سے پڑھیں. انشاءاللہ العزیز میرا اللہ آپ کی ایسی دستگیری فرمائے گا کہ دل و دماغ کے سارے شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے. پھر یہ جو بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ہیں، ان کی باتوں کو آپ آسانی کے ساتھ نظر انداز کر دیں گے.
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہوئے، وہ شہید مظلوم ہیں. وہ چاہتے تو ان سارے بلوائیوں جتنے بھی تھے یہود و مجوس کے کارندے ان کو صفحاسی سے مٹا دیتے، لیکن انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اس دار الہجرت کو، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خون سے رنگین نہیں کرنی. اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اس مقام پر کسی کا خون نہیں بہایا. تفصیلات میں جانے کی بہت سی باتیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنی بات پہ اکتفا کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی عظمت کو دل و دماغ سے مت نکالیے اور اپنے دل و دماغ کو صحابہ کی محبت سے خالی مت کیجیے. یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، تو اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والا لازماً کے ساتھ پیار اور محبت کرے گا. آپ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد، بہن بھائیوں، دوستوں، یاروں سے محبت رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ صحابہ کا مقام ہے. کسی بھی موقع پر کوئی مسلمان بھی کسی بھی شعبہ زندگی سے در رکھنے والا ہے، اپنے دل اور دماغ کو صحابہ کی محبت اور پیار سے، اس کی عقیدت سے خالی نہ کرے. اور جہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ یہاں صحابہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور دنیا والوں کی محبت تقاضا یہ کہ یہ کام کرنا ہے، تو پھر آسانی کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ان کی بات کو ٹھکرا دیں آپ، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا تو کامیابی ہے، لیکن ان کے مخالفین میں شامل ہوئے تو ناکامی ہی ناکامی. ایک مظلوم کا میں نے ذکر کیا. یہ ظلم ہر زمانے میں مسلمانوں پر ہوتا رہا، اس وقت بھی رہا اور آج بھی ہے. انہی لمحات کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ مضطرب اور پریشان ہیں. برما کے مسلمانوں پر جو زندگی تنگ کر دی گئی ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے کتابوں کے اندر، جو مطالعہ کیا ہے، دنیا کی مظلومیت کی تاریخوں کے اندر سب سے بڑا ظلم جو ہے، پوری تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو ہے برما کے مسلمانوں پر. اس کی کوئی مثال ماضی میں ہمیں نہیں ملتی کہ اس تناسب کے ساتھ اتنے مسلمانوں کو تہہ تہہ کیا گیا. اور کتنے مسلمان ممالک ہیں؟ میں نے گنے نہیں، ساتھی بتا رہے ہیں کہ 57 مسلمان ملک ہیں. یہ مسلمان ملک ہیں، یہ خس و خاشاک ہیں. یہ برما کی حکومت کتنی بڑی طاقتور حکومت ہے. مسلمان اگر مسلمان ہے، مسلمان ہو، وہ ایمان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم جس سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، یہ 57 ملک مل کر پوری دنیا کفر کو چیلنج کر کے ان کو شکست فا سے دوچار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ایمان کی طاقت ان کے ساتھ ہو. یہ جو برما والے ہیں، ان کو تو اس طرح پیس کر صفحے سے مٹایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے سنا کہ بے حمیتی، بے غیرتی کی بدترین قسمیں دنیا کے نام نہاد مسلم ممالک سوائے ترکی کے، حالانکہ وہاں بھی سازشوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے سوا کوئی طاقتور آواز، توانا آواز نہیں اٹھی برما کے مسلمانوں کی حمایت کے اندر. ایک آدھ اخباری بیان ہمارے حکمران چھاپ دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا گیا. 6 ستمبر یوم دفاع، اس کے اندر ایک تقریب ہوئی پاکستان کے اندر. پاکستان کے جنرل کو کھل کر اعلان کرنا چاہیے تھا. پاکستان کا نیوکلیئر پاور ہونے کا کیا فائدہ، یہ لاکھوں کی تعداد کے اندر فوج کا ہونے کا کیا فائدہ کہ ہمارے پڑوس کے اندر مسلمان پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے. آج یہ اخبار میں آپ نے پڑھا، بوڑھوں کو جلا دیا گیا، چھوٹے معصوم بچوں کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا، بستیوں کی بستیاں جلا دی گئی. میرے دوستو، میرے پاس تو وہ ساری تصویریں آئی ہیں
خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان تصویروں کو انسان دیکھ نہیں سکتا جو جلے ہوئے انسان ہے. میدان بھرے ہوئے ہیں جلے انسانوں سے. ابھی تک بے حمیتی کا عالم یہ ہے کہ ان کے سفیر کو بلا کر ان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں توڑے جاتے. اس سے بڑھ کے بے غیرتی کی دنیا میں اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ نام نہاد یہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں، کسی نے ان کے ساتھ چھوٹا سا ملک ہے مالدیپ، اس نے سفارتی تعلقات توڑے ہیں. یعنی وہاں کا حکمران غیرت مند حکمران ہے. ترکی والوں نے دھمکی دی ہے، امداد بھی بھیجی ہے. وہ میڈیا کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چل گیا ہوگا. لیکن جو قریب ترین مسلمان ملک ہے بنگلہ دیش، وہاں مسلط ایک عورت جس کے سینے کے اندر پتھر ہی نہیں بلکہ کسی درندے کا دل ہے، اس نے وہاں داخلہ بند کر رکھا ہے. اب جب دھمکی آئی تو دھمکی کے ساتھ اتنا ہوا کہ ان کو آنے دیا گیا ہے، لیکن اس انداز سے کہ باڑیں لگا دی گئی ہیں کہ جس طرح جانوروں کو بند کیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، نہ زندگی کو اور سامان. اللہ پاک اپنے رحمت کا ساتھ طیب بردگان کو لمبی زندگی دے، استقامت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد اور شر سے خدا محفوظ رکھے. اس نے ایک بڑی توانا آواز کا ساتھ آواز اٹھائی ہے. اس کے علاوہ ہمیں کم از کم میری ذات کے حد تک مجھے معلوم نہیں کہ دنیا کے نام نہاد 57 ملکوں میں کس نے ان کی حمایت کے اندر ایسی آواز اٹھائی ہو کہ کم از کم وہ حکومت جو اس کے کان کھڑے ہو جائیں. 1942 سے تقریباً 75 سال ہو چکے میرے دوستو، مظلومیت کی بھٹی کے اندر یہ لوگ جل رہے ہیں. جو ان کی تاریخ میں نے پڑھی 1942 سے یہ مظالم شروع ہوئے ہیں. اس وقت 1942 میں لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر اس پاکستان کے ہونے کا کیا فائدہ مسلم ممالک کو؟ اتنی بڑی فوج رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں، مسلمان کو ہتھیار کی نہیں ایمانی طاقت کی زیادہ ضرورت ہے. اپنے رب کے ساتھ اپنا ایمان کا رشتہ مضبوط اور استوار ہوگا. خدا کی قسم یہ امریکہ اور برطانیہ اور روس اور فلاں فلاں ان کی حیثیت خس و خاشاک سے بھی زیادہ ناپائیدار ہے. ماضی جن صحابہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس پر گواہ ہے. کئی موقع پر میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں. ایسے حالات میں پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات باقی رکھنے چاہیے، ہاتھ اٹھائیں. پاکستانی حکومت کو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دینا چاہیے، ان کا سفیر کو ملک بدر کر دینا چاہیے. لیکن اس کے آگے بڑھ کر مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ایک متفقہ فیصلہ کیا جائے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پر کوئی مشکل وقت آئے گا پھر سارے مسلمان متحد ہو کر ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ساری دنیا کی کفر کی قوتیں ان میں اتنی جان نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کفر کے سبب سے کہ سارے مسلمان ملک مل کر ایک آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف کوئی کر سکے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، جتنا مجھے اللہ کی کتاب کی سچائی پر یقین ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ 57 کے 57 مسلمان ملک متحد ایک آواز اٹھائیں مسلمانوں کی حمایت میں، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکے گا. لیکن انہیں کو پتہ ہے کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں، یہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، دنیا کے محبت میں مبتلا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان مظلوم مسلمانوں کی جہاں جہاں میں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ غیب سے کوئی طاقت کھڑی کر دے ان کی حمایت کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.